السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سورہ المطففین کی ابتدائی 6 آیتیں ہیں جن کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ اس صورت کی تفسیر میں جانے سے پہلے اس صورت کا نام، زمان نزول اور مضامین کے اوپر مختصراً ہم سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ پہلی آیت ویل للمطففین سے ماخوذ ہے، یعنی مطففین یعنی ناپ تول میں کمی کرنا اسے کہتے ہیں۔ اور اس صورت کا نزول انداز بیان اور مضامین سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، جب اہل مکہ کے ذہن میں آخرت کا عقیدہ بٹھانے کے لیے پے در پے صورتیں نازل ہو رہی تھیں۔ اور اس کا نزول اس زمانے میں ہوا ہے جب اہل مکہ نے سڑکوں پر، بازاروں میں اور مجلسوں میں مسلمانوں پر آوازیں کسنے اور ان کی توہین اور تذلیل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، مگر ظلم اور ستم اور مار پیٹ کا دورہ بھی شروع نہیں ہوا تھا۔ بعض مفسرین نے اس سورہ کو مدنی قرار دیا۔ اس غلط فہمی کی وجہ دراصل ابن عباس رضی اللہ کی یہ روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے لوگوں میں کم ناپنے اور تولنے کا مرض بری طرح پھیلا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ویل للمطففین نازل کی اور لوگ بہت اچھی طرح ناپنے تولنے لگے۔ نسائی ابن ماجہ میں اس کا ریفرنس ہم کو ملتا ہے۔ لیکن جیسا کہ اس سے پہلے سورہ دہر کے دیباچے میں بات ہمارے سامنے آ چکی ہے، صحابہ اور تابعین کا یہ عام طریقہ تھا کہ ایک آیت جس معاملے پر چسپاں ہوتی ہو اس کے متعلق وہ یوں کہا کرتے تھے کہ یہ فلاں معاملے میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ کی روایت سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جب ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں میں یہ بری عادت پھیلی ہوئی پائی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے یہ صورت ان کو سنائی اور اس سے ان کے معاملات جو ہے درست ہو گئے۔ یہ ہے۔ اور اس صورت کا موضوع اور مضامین، اس کا موضوع آخرت ہے۔ پہلی 6 آیتوں میں اس عام بے ایمانی پر گرفت کی گئی جو کاروباری لوگوں میں بکثرت پھیلی ہوئی تھی کہ دوسروں سے لینا ہوتا تھا تو پورا ناپ کر اور تول کر لیتے تھے، مگر جب دوسروں کو دینا ہوتا تو ناپ تول میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ گھاٹا دیتے تھے۔ معاشرے کی بے شمار خرابیوں میں سے اس ایک خرابی کو جس کی قباحت سے کوئی انکار نہ کر سکتا تھا بطور مثال لے کر یہ بتایا گیا کہ یہ آخرت سے غفلت کا لازمی نتیجہ ہے۔ جب تک لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ایک روز اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور کوڑی کوڑی کا حساب دینا ہے، اس وقت تک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات میں کامل راست بازی اختیار کر سکیں۔ کوئی شخص دیانت داری کو اچھی پالیسی سمجھ کر بعض چھوٹے چھوٹے معاملات میں دیانت برت بھی لے تو ایسے مواقع پر وہ کبھی دیانت نہیں برت سکتا
جہاں بے ایمانی ایک مفید پالیسی ثابت ہوتی ہو۔ آدمی کے اندر سچی اور مستقل دیانتداری اگر پیدا ہو سکتی ہے تو صرف اللہ کے خوف اور آخرت پر یقین ہی سے ہو سکتی ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اور ہر معاملے میں خوف خدا ہونا ضروری ہے۔ خوف خدا ہی وہ چیز ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے اور بھلائی کرنے پر ابھارتی ہے۔ خوف خدا اگر نہ ہو تو کس ڈر کی وجہ سے پھر وہ برائی کو چھوڑے گا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آخرت کے اس کے اندر یقین کے لیے، مضبوط ایمان کے لیے خوف خدا ہونا چاہیے اور جواب دہی کا تصور، کیونکہ اس صورت میں دیانت ایک پالیسی نہیں بلکہ فریضہ قرار پاتی ہے۔ آدمی کے اس پر قائم رہنے یا نہ رہنے کا انحصار دنیا میں اس کے مفید یا غیر مفید ہونے پر نہیں رہتا۔ اس طرح اخلاق کے ساتھ عقید آخرت کا تعلق نہایت مؤثر اور دل نشین طریقے سے واضح کرنے کے بعد آیت 7 سے 17 تک بتایا گیا کہ بدکار لوگوں کے نامہ اعمال پہلے ہی جرائم پیشہ لوگوں کے رجسٹر یعنی بلیک لسٹ میں درج ہو رہے ہیں، اور آخرت میں ان کو سخت تباہی سے دوچار ہونا ہے۔ پھر آیت 18 سے 28 تک نیک لوگوں کا بہترین انجام بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ان کے اعمال نامے بلند پایہ لوگوں کے رجسٹر میں درج ہو رہے ہیں، جس پر مقرب فرشتے معمور ہیں۔ آخر میں اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ کفار کو خبردار بھی کیا گیا ہے کہ آج جو لوگ ایمان لانے والوں کی تذلیل کر رہے ہیں، قیامت کے روز یہی مجرم لوگ اپنی اس روش کا بہت برا انجام دیکھیں گے، اور یہی ایمان لانے والے ان مجرموں کا برا انجام دیکھ کر اپنے آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ تو یہ اس صورت کا نام، زمان نزول اور اس کا موضوع، مضامین مختصر سے ہمارے سامنے آ گئی۔ حالانکہ اس دور کے اندر، دور جاہلیت کے اندر بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے۔ تو اب اس اخلاقی برائی، اس سماج کی جو برائی تھی، اس برائی کے اوپر پکڑ کی گئی ہے، اور اس برائی کو دور کرنے کا جو واحد طریقہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان، خوف خدا اور جواب دہی کا تصور، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتا ہے اور اخلاق کی بلند اخلاق کو بلندی پر لے جاتا ہے۔ اگر خوف خدا نہ ہو تو پھر انسان بے خوف ہو جاتا ہے، پھر من مانی اپنی کرنے لگتا ہے۔ تو یہی وہ بیس ہے جو خصوصاً مکی صورتوں کے اندر توحید اور آخرت کے اوپر زیادہ گفتگو یہ بتایا گیا، ہدایت کی گئی کہ اس کا ایمان کتنا ضروری ہے۔ فرمایا گیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ یعنی اصل میں لفظ مطففین استعمال کیا گیا ہے جو تطفیق سے مشتق ہیں۔ عربی زبان میں تفیف یعنی چھوٹی اور حقیر چیز کے لیے بولتے ہیں، اور تطفیف کا لفظ اصطلاحاً ناپ تول میں چوری چھپے کمی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کام کرنے والا ناپ کر یا تول کر چیز دیتے ہوئے کوئی بڑی مقدار نہیں اڑاتا، بلکہ ہاتھ کی صفائی دکھا کر ہر خریدار کے حصے میں سے تھوڑا تھوڑا اڑاتا رہتا ہے، اور خریدار بیچارے کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ تاجر اسے کیا اور کتنا گھاٹا دے گیا ہے۔ تو یہ دنیاوی فائدے کے لیے ایسی حرکت ظاہر ہے وہ کرتا ہے۔ پھر انہی کا اب تذکرہ کیا جا رہا ہے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، لوگوں سے جب لیتے ہیں تو اپنا جو حصہ ہے، اپنا جو حصہ بن پڑتا ہے پورا اس کے اندر
کوئی نرمی، کوئی مروت، کوئی کمی رہی تو وہ برداشت نہیں کرتے بلکہ پورا لیتے۔ اور وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ یہ کتنی غلط بات ہے۔ اس کی تفسیر میں ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ ناپ تول میں کمی کرنے کی سخت مذمت اور صحیح ناپنے اور تولنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا، انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کا مکلف نہیں ٹھہراتے۔ کتنی بڑی تسلی اللہ تعالیٰ جو ہے اس سورہ انعام آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہا ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا، جب ناپو تو پورا ناپو اور صحیح ترازو سے تولو۔ سورہ رحمان میں تاکید کی گئی کہ تو لینے میں زیادتی نہ کرو، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ وزن کرو اور ترازو میں گھاٹا نہ دو، آیت نمبر 8 اور 9 میں۔ پھر اسی طرح قوم شعیب پر جس جرم کی وجہ سے عذاب نازل ہوا وہ یہی تھا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے اس برائی کے اندر بہت ملوث تھی اور بہت زیادہ حد تک وہ گڑبڑ کرتے تھے ناپ تول میں، تو ان کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے کا مرض عام طور پر پھیلا ہوا تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی پے در پے نصیحتوں کے باوجود یہ قوم اس جرم سے جو ہے باز نہ آتی تھی۔ یہ کرنے کے باوجود بھی وہ اس جرم سے یہ لوگ باز نہیں آتے تھے۔ تو یہی باتیں اور بھی باتیں ضمن میں سید قطب شہید اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اور بھی چیزیں لکھتے ہیں، ان بڑوں کے ہاتھ میں بہت زیادہ دولت تھی جس کے ذریعے وہ تجارت کرتے اور جاڑے اور گرمی کے موسم میں یمن اور شام کے تجارتی سفروں پر قافلوں کی صورت میں جاتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے وقتی اور موسمی بازاروں کا نظم بھی کیا تھا، مثلا حج کے زمانے میں اوقاس کا بازار لگتا جس میں خرید فروخت اور تجارتی کاروبار کے علاوہ شعر شاعری کے محفلیں بھی جو ہے جمتی۔ تو آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے جنہیں اللہ تعالیٰ تباہی اور بربادی کی دھمکی دے رہا ہے اور جن کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے، بڑوں کے طبقے سے تعلق رکھنے والے با اثر با اقتدار لوگ تھے۔ وہ لوگوں کو اپنی خواہشات کے آگے مجبور کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ قرآن میں اکتالو عن الناس، لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں کہ بجائے اکتالو علی الناس، لوگوں سے جبریہ ناپ کر لیتے ہیں۔ تو علا میں جبر کا مفہوم ہے، اس کے الفاظ ہیں، کسی بھی وجہ سے ان بڑوں کو یہ طاقت حاصل تھی کہ وہ لوگوں سے جبراً پوری چیزیں لے لیتے تھے۔ آیت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگوں سے اپنا پورا حق لے لیتے تھے، کیونکہ یہ کوئی جرم نہیں ہے جس کے خلاف اعلان جنگ صحیح ہو۔ آیت کا مطلب یہ ہے طاقت کے بل پر وہ اپنے حق سے زیادہ حاصل کرتے اور جو کچھ چاہتے لوگوں سے جبراً کرا لیتے، اور جب انہیں ناپ تول کر دیتے تو اپنی طاقت کے زور سے انہیں کم دیتے اور ان کا حق مار لیتے۔ عامت الناس میں یہ سکت نہ تھی کہ وہ ان سے انصاف یا اپنا حق حاصل کر سکتے۔ یہ دھاندلی حکومت کی طاقت قبیلے کی قوت اور دولت کے بلبوتے پر کرتے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ ان کی چیزوں اور ان کے مال اور دولت کے ضرورت مند تھے۔ یہی نہیں، ان کی ذخیرہ اندوزی اور اجارہ داری کے باعث لوگ اس ظلم کو انگیز کرنے پر مجبور تھے، جیسا کہ ابھی تک بازاروں میں ہوتا ہے۔ بہرحال مکے میں ناپ تول کی بددیانتی نے تشویشناک صورتحال اختیار کر لی تھی، اور اسی لیے اسلام کو آغاز ہی میں اس کی طرف جو ہے توجہ کرنا پڑا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو ہے یہ زیادہ تھی۔ پھر کیا فرمایا
کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا اٹھا کر لانے یعنی کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں؟ اس دن جب اس دن کیا ہے، یعنی روز قیامت کو بڑا دن اس بنا پر کہا گیا کہ اس میں تمام انسانوں اور جنوں کا حساب اللہ کی عدالت میں بیک وقت لیا جائے گا، اور عذاب اور ثواب کے اہم ترین فیصلے اللہ تعالیٰ وہاں پر کرے گا۔ اس دن جب کہ سب لوگ جو ہے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، تمام انسان جو ہے اللہ کے آگے اس دن کھڑے ہوں گے۔ یہ تھی انشاءاللہ، آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ یہ تھی آیت نمبر 6 تک کی جو ہے ہم تلاوت، ترجمانی اور تفسیر سمجھیں۔ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔